شیطان جو ہے انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کوشش کرتا ہے؟ اس کی کوشش آج بھی اسی طرح جاری ہے جیسے اس نے آدم و حوا کو خدا سے دور کیا اور خداوند نے اس کو ان دونوں کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ تقریباً 6 زمانہ تک ان کی خداوند کے درمیان میں جدائی رہی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دیا، اپنی قربانی دی، اپنا خون بہا کر اپنے خون سے انسان کو خریدا، تو انسان کی معافی ہوگی اور اس کا ننگا پن ختم ہو گیا۔ لیکن شیطان جو ہے اس کا نہ ہی ننگا پن ختم ہوگا، نہ ہی اس کی سزا کم ہوگی، اس کی سزا ہر روز بڑھ رہی ہے، اسی طرح کہ وہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آموز کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 2 آیت کیا کہتی ہے۔ 2 آیت سے آگے دیکھیں گے، اگر وہ پتال میں گھس جائے، یہ خداوند کا وعدہ ہے، اگر شیطان جو ہے وہ پتال میں گھس جائے تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا۔ خداوند جو ہے شیطان کو ہرگز نہیں چھوڑے گا جب تک وہ آگ اور گندھک کی جلنے والی جھیل میں نہ ڈالا جائے۔ خدا جو ہے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ وعدے کے خلاف نہیں چلتا، کھینچ نکالے گا۔ اور اگر آسمان پر چڑھ جائے، یہ شیطان کی بات ہے، شیطان اگر آسمان پر چڑھ جائے تو میں وہاں سے ان کو تار لاؤں گا۔ خداوند کہتا ہے اگر شیطان آسمان پر بھی چڑھ جائے تو میں وہاں سے بھی اس کو اتار لاؤں گا۔ اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپے، اگر شیطان کوہ کرمل کی چوٹی میں بھی جا چھپے تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ شیطان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، شیطان کا بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کیسے بھی لوگوں میں آ کر کام کرے، وہ بڑے بڑے لوگوں میں، تعلیم یافتہ، علم یافتہ لوگوں میں داخل ہو کر اپنا کام اس نے جاری کیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے سکنجے میں لے رہا ہے، غریبوں، بیووں اور یتیموں کے حق کو کھا کر شیطان جو ہے لوگوں کو اپنے قابو میں اپنی طرف کر رہا ہے۔ ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہ میں میری نظر سے غائب ہو جائے، شیطان جو ہے اگر سمندر کی تہ میں بھی پہنچ جائے تو خداوند کی نظر اس کو ڈھونڈ نکالے گی۔ میری نظر سے غائب ہو جائے تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا۔ اگر وہ سمندر کی تہ میں بھی شیطان چھپ جائے گا، وہ سانپ کو ہی حکم کرے گا، کیونکہ سانپ کو، شیطان کو اس نے جب کہا کہ تو اپنے ساری عمر اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور تو ساری عمر خاک چاٹے گا، لکھا ہے سانپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا، اور اگر دشمن ان کو سحر کر کے لے جائے تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا۔ اگر دشمن بھی، شیطان کا دشمن بھی اسے گھیر کر کسی اور جگہ پر لے جائے گا تو خداوند اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو آگ اور گندھک کے گھڑے میں پچانے کے لیے تلوار کو حکم کرے گا، اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ خدا جو ہے شیطان کے لوگوں کو، شیطان کے پیروکاروں کو جو اپنے منافع کے لیے، اپنے نفع کے لیے غریب لوگوں کا خون پی رہے ہیں، اور خداوند ان کے لیے برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھے گا، کیونکہ خداوند رب الفاج وہ ہے، کیونکہ خداوند رب الفاج جو ہے اور اس کے سب مموری ماتم کریں، اور وہ بالکل دریا نیل کی طرح اٹھے اور رد و مصر کی طرح پھر سکڑ جائے گا، رد و مصر کی طرح وہ سکڑ جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شیطان کا ننگا ہونا
آج سے اب تک شیطان کبھی بھی خدا کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکے گا، یہ نہ ہی شیطان کے پیروکار جو غریبوں کا خون پی رہے، غریبوں کا حق کھا رہے، بیوہ اور یتیم کا حق کھا رہے اور ان کی معافی نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے ٹھگی فریبی کر کے، فریب دے کے اپنی جیب بھریں گے، اپنا انتظام بڑھائیں گے، اپنی عیش و شہرت کو بڑھائیں گے، سو ان کی بھی شیطان کے ساتھ ہی ہلاکت ہوگی اور وہ آگ اور گندک کے گھڑے میں ہی ڈالے جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔